کہ ایک خاتون ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور 1 سال ہو چکا ہے، لیکن خاتون نے عدت نہیں کی۔ اب وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کیا وہ عدت گزاریں گے؟ تو کیسے گزاریں گے؟ یعنی اب ان کی عدت گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، عدت خود گزارنے سے نہیں گزرتی۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عورت اپنے ارادے سے عدت گزارے گی تو عدت شروع ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اصل میں جیسے ہی مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو شریعت کی جانب سے ایک خاص مدت تک اس کی جانب کچھ پابندیاں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو بس عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی طلاق ہوئی، شریعت یہ کہتی ہے کہ کچھ مدت تک آپ کی جانب کچھ پابندیاں متوجہ ہیں، آپ نے اس مدت تک اس پابندیوں کو اپنانا ہے، ان پابندیوں کا خیال کرنا ہے۔ اب یہ جو پابندیاں ہیں جیسے ہی طلاق ہوتی ہے فوراً خاتون کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے اور وہ مدت اس کے لیے شروع ہو جاتی ہیں جسے عدت کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عدت خود گزارنے سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ عدت کا آغاز تو طلاق دینے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، اور عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کی جانب سے ایک خاص وقت تک کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، اس خاص وقت تک کچھ پابندیوں کو اختیار کرنا، ان کا لحاظ کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے، اسی کو عدت کہتے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر جیسا سوال کیا گیا کہ 3 طلاقیں دے دیں اور 1 سال گزر چکا ہے، اب یہ بہن کہتی ہے کہ میں نے تو عدت گزاری نہیں، تو اب میں کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہوں تو کیسے کروں؟ تو اب ان کی عدت پوری ہو چکی۔ اگر ان کو طلاق کے بعد 3 بار حیض آ چکے ہیں تو چونکہ طلاق کی جو عدت ہوتی ہے وہ 3 مینسز ہیں، اگر طلاق کے بعد 3 مینسز آ چکے ہیں تو ان کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ تو اب یہ ذرا غور کر رہے ہیں کہ اگر جیسے طلاق دی گئی اور یہ پریگننٹ نہیں تھیں اور ان کو 3 حیض آ چکے ہیں تو ان کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ اب چونکہ انہوں نے عدت کی پابندیوں کا خیال نہیں کیا، ان کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ اب یہ کسی سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ اور اگر جیسے یہ طلاق اس حالت میں دی گئی تھی کہ یہ پریگننٹ تھی اور بچے کی ولادت ہو چکی ہے تو اب ان کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ لیکن اگر جیسے طلاق ان کو دی گئی تھی پریگننسی میں اور بچے کی ولادت نہیں ہوئی تو جو حاملہ کی عدت ہوتی ہے وہ بچے کی پیدائش تک ہوتی ہے۔ تو اگر بچے کی پیدائش ہو چکی طلاق کے بعد تو ایسی صورت میں عدت پوری ہو گئی، کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ اور اگر بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تو جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو ان کی عدت جاری ہے، اور جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوگی عدت کے بعد ہی کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں اگر انہوں نے عدت کی پابندیوں کا خیال نہیں کیا، ان کو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام بس میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ طلاق کے فوراً بعد عدت شروع ہو جاتی ہے، یہ خود گزارنے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ فوراً ایک مدت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی طلاق ہوگی شریعت کی جانب سے ایک خاص وقت کے لیے کچھ پابندیاں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، بس اسے ان پابندیوں کا خیال کرنا ہے۔ اگر یہ پابندیوں کا خیال نہیں کرتی اور لاپرواہی کے ساتھ ان کو گزار دیتی ہے، بلا عذر شرعی باہر نکلتی ہے، اور جیسے 3 طلاقوں والی عدت ہے تو یہ زینت بھی کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ شریعت کی جانب سے پابندیوں کا خیال نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ لیکن بہرحال جب یہ مدت پوری ہو جائے گی، جو میں نے ذکر کیا تفصیل کے ساتھ جو ذکر کیا، یہ مدت پوری ہو گئی، پابندیوں کا خیال رکھا ہو یا نہیں رکھا ہو عدت پوری ہو جائے گی۔